حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں یعنی ایجپٹ میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا۔ حکومت اور طاقت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ کہا کرتا تھا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورۃ النازعات سورۃ نمبر 69 آیت نمبر 24۔ ایک رات فرعون نے خوفناک خواب دیکھا۔ صبح اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں بلایا۔ اس نے ان سے اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کہا۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بربادی کا سبب بنے گا۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون پریشان ہوا۔ اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ اسرائیلی قوم میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ ان کی والدہ کو خوف محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے بچے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کی ملکہ نے دیکھا تو صندوق پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک بہت خوبصورت بچہ تھا۔ ملکہ کو بچہ پسند آ گیا اور اس نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے شوہر فرعون کو بھی اس پر راضی کر لیا۔ جب بچے کو دودھ پلانے لگی تو بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ مختلف عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی مگر بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی صندوق کے پیچھے فرعون کے محل تک آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلائے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کا دودھ پی لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کی اجازت کے ساتھ بچے کو گھر لے آئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بچے کو فرعون کی شر سے محفوظ کر دیا۔ شاہی نگرانی میں اس کی پرورش کا انتظام ہونے لگا۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ پلانے کی اجرت بھی دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادے کی حیثیت سے پرورش پا کر جوان ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون کی قوم بے حد ظلم کرتی ہے، چنانچہ وہ بنی اسرائیل کے مظلوموں کی مدد بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک ہم قوم کو ایک فرعونی کے ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ آگے بڑھ کر دشمن کے ایک مکہ مارا تو وہ وہیں ختم ہو گیا۔ جب اس قتل کا راز کھلا تو فرعون نے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سازش کے بارے میں پتہ چلا تو مصر کو چھوڑ کر عرب کے ایک دور دراز علاقے مدین چلے گئے۔ مدین میں آپ نے 10 سال گزارے، پھر آپ نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ مصر واپس جاتے ہوئے آپ فلسطین کے علاقے میں کوہ طور کے قریب سے گزرے۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے بھی دیے۔ ایک معجزہ لاٹھی کا سانپ میں بدل جانا تھا اور دوسرا معجزہ ہاتھ کا چاند کی طرح چمکنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح روشن ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست پر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس گئے اور اسے سرکشی اور ظلم سے باز آنے کی نصیحت کی، مگر فرعون نے تکبر اور غرور کی بنا پر بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو اس نے آپ پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔ پھر مصر کے 80,000 جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ مقابلے کے دن جادوگروں نے ایک بڑے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں رسیاں اور لکڑیاں جمع کی۔ جب انہوں نے ان پر جادو کیا تو رسیاں اور لکڑیاں صاف نظر آنے لگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور سب سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں ہے، یہ لازماً اللہ کے نبی ہیں، اس لیے وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ فرعون یہ دیکھ کر بگڑ گیا۔ اس نے جادوگروں کو سخت ترین سزائیں دی اور قتل کرا دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ سمندر پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمندر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا۔ لاٹھی مارنے سے سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر حفاظت کے ساتھ سمندر پار کر گئے۔ فرعون بھی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا تب کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرا میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحرا میں بادلوں کا سایہ کر دیا، ان کو کھانے کے لیے من اور سلوہ دیا اور ایک پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شکر
اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسان کی طاقت عارضی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جسے طاقت اور اقتدار عطا کرے اسے سرکشی اور بغاوت کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں فرعون بحیرہ احمر، بحیرہ قلزم، ریڈ سی میں غرق ہوا تھا، اس کی لاش آج بھی عجائب خانے میں محفوظ ہے، اس کا نام منفتح تھا۔